محترم ناظرین، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کی کانوڑ یاترا چل رہی ہے۔ اس کے اوپر سوالات ہیں۔ کچھ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کانوڑ یاترا چل رہی ہے تو کیا مسلمانوں کا ٹینٹ لگا کر یا کہیں بھی اس طریقے سے ان کا پھول مالائیں پہنا کر کے استقبال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان گنگا جمنی تہذیب کا بہت بہترین نظارہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کانوڑیوں کا جو ہے ان کے راستے میں پھول مالائیں بچھائی جا رہی ہیں، ان کا استقبال کھانوں کے ساتھ، شربت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پھول مالائیں پہنا کر کے ان کو رخصت کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے ملک کی جو ہندو مسلم محبت ہے، بھائی چارہ برقرار رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا کیا مجبوری ہے؟ دیکھیے، تلاش کے بعد بھی اس کے اوپر کچھ فتویٰ تو ملا نہیں، لیکن ہم کچھ فتاویٰ کی روشنی میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک مسلمان ڈی جے بجا کر کے، گانے بجا کر کے، ڈھول تماشے بجا کر کے، رنڈیاں نچا کر کے اگر بارات لاتا ہے تو کیا مسلمانوں کا اس کا استقبال کرنا اور ان کے اوپر پھول مالائیں نچھاور کرنا کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کے اوپر بائیکاٹ بھی ہے، اور اس کے اوپر فتاویٰ بھی موجود ہے کہ ایسی شادیوں میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جن شادیوں کے اندر خلاف شریعت کام ہو رہے ہوں، جن شادیوں سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جن شادیوں میں اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں، جس میں ایسے کام ہوتے ہوں جن سے رب ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، ایسی شادیوں میں، ایسے پروگراموں میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان فتاویٰ کی روشنی میں ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی کانوڑ یاتراؤں کا استقبال کرنا کہ جس میں مشرکانہ رسمیں ہیں، جس میں شرکیہ افعال ہیں، جس میں کفریہ افعال ہیں، تو کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا کہ صحیح ہے میرے عزیزوں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ایک عام مسلمان کر رہا ہے تو اتنے دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن یہی کام اگر عالم لوگ کرتے ہیں اور ایک ذمہ دار تنظیم کرتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کی کوکھ سے جنم لینے والی عظیم الشان تنظیم ہے، جماعت ہے، لیکن پچھلے چند برسوں سے جمعیت علماء ہند نے مسلمانان ہند کو مصلحت اور بزدلی کا لبادہ اڑا کر، کپڑا اڑا کر کے گنگا جمنی مسلمان بنانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی تو کشمیری کارڈ سے دھوکہ، کبھی این آر سی کی تائید، کبھی این آر سی کی تائید، اور کبھی نظام مصطفیٰ کو ٹھکرانے کی باتیں، کبھی شیواجی کو اورنگزیب عالمگیر سے بہتر قرار دینا، کبھی ملک پہلے ملت بعد میں، اور کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ذمہ دار سیاسی جماعت قرار دینا، اور کبھی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ پر دیوالی منانے کا بہتان باندھنا، یہ تمام وہ بے تکی باتیں ہیں کہ جن سے امت مسلمہ کے دل مجروح ہو رہے ہیں۔ کم سے کم اتنے بڑی پارٹی سے اور ان کے ذمہ داران سے قطعاً بھی مسلمانان ہند کو یہ امید نہیں ہے۔ اور اب تو یہ دیکھیے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کانوڑ یاتراؤں کا استقبال کرنا، اور وہ بھی جمعیت علماء ہند کے آفیشل بینر تلے، اور علماء کی موجودگی میں، علماء کے نمائندوں کے سامنے، اور اس طریقے سے مشرکانہ کانوڑ یاترا کا استقبال کرنا، پھول مالائیں پہنا کر کے ان کا استقبال کرنا، جس میں نہ صرف یہ کہ شرکیہ اور کفریہ اعمال ہو رہے ہیں بلکہ ساتھ میں غنڈہ گردی بھی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہت ساری باتیں ہیں جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں تک کی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ بہت سے کانوڑ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان اس لیے ہمارا استقبال کر رہے ہیں کہ تاکہ یوگی جی نرم ہو جائیں، لیکن یوگی جی نرم نہیں ہوں گے۔ یہ تمام کی تمام وہ باتیں کہ جن کی ایک مسلمان قطعاً بھی امید نہیں کر سکتا ہے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے؟
آپ کو کون حکم دے رہا ہے کہ بھئی یہ کام کیجئے؟ آپ کو اگر ہندو مسلم بھائی چارے کو برقرار رکھنا ہے، اگر آپ کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھاوا دینا ہے، آپس میں محبت پیار کو بڑھاوا دینا ہے، تو آپ گاؤں در گاؤں محلہ در محلہ بستیوں میں جا کر کے اپنے نمائندوں کو بھیج کر کے ہندو مسلم جو ہے میل جول وہاں پر دعوتیں کیجئے، آپس میں وہاں پیار کی باتیں کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیجئے، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیجئے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر سے نفرت دور ہو۔ یہ کیا واہیات ہیں؟ پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کے کیا معنی رہ جاتے ہیں کہ ایسے وہ کام کہ جن سے رب تو ناراض ہو، مخلوق راضی ہو، کیا وہ کام کرنے مسلمان کے لیے جائز ہیں؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کام سے راضی ہوتا ہے، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے، لیکن رب راضی ہونا چاہیے۔ وہ کام ہم لوگوں کو کرنے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے پابندیاں ہیں، اس لیے ہمیں پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں آپ ہم سب قانون جو ہندوستان کا اس پر عمل کریں، اور اسی طریقے سے ہم اللہ کے نبی اور جو قرآن کریم کا مسلمان کا جو ہمارے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے ہم اس پر بھی عمل کریں۔ شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے اور کہاں تک نہیں دیتی وہ سب ہم جانتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک عام مسلمان بھی اس چیز کو پوچھ رہا ہے کہ کیا دباؤ ہے اس چیز کا کہ آپ اس طریقے کے کفریہ اور شرکیہ اعمال کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور وہ بھی علماء کرام۔ تو پھر یہ نوجوان کہاں جائے گا؟ اللہ تو کی رحمت تو ان سے دور ہو جائے گی، اور یہ لوگ کفر اور شرک کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ اپنی اگر شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسی شادیوں میں شرکت نہ کرو جہاں ڈی جے ہوں، جہاں گانے ہوں، لیکن خود اس کاموں کو کر رہے ہیں جہاں مشرکانہ افعال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، اس قوم کا مستقبل کہاں جا رہا ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں، جو میرے سینے کے اندر جو ہے یہ وہ کر رہی تھی، مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مشرکانہ اور کفری اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، دنیا بھاڑ میں جائے، کچھ بھی ہوتا رہے۔